السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ پیام اسلام چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری آپ بہن بھائیوں سے یہ گزارش ہے، التماس ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر میرے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کا فہم، عقل، شعور، سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ انفال آیت نمبر 36 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ۔ اللہ رب العالمین اس لا ریب کتاب میں متعدد مقامات پر فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کی راہ پر خرچ کرو اور اسے اپنے لیے قیامت کے لیے ذریعہ ثواب بناؤ، توشہ آخرت بناؤ۔ جب صرف اعمال ہی کام آئیں گے اور تمہارا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال ضائع نہیں ہوگا، آخر میں تو اس کا صلہ ملے گا ہی، دنیا میں بھی برکتیں نصیب ہوگی۔ اور اس میں ایک شرط ہے کہ خرچ نیک کاموں پر ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور اس کے برعکس اگر خرچ تو کرو مگر مصرف اچھا نہ ہو، لغویات ہوں، اللہ کی مخالفت میں ہو، شیطانی کاموں میں ہو، تو اس پر کیا نقصان ہوگا، کیسا عذاب ہوگا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم، مالوں کو، لیصدوا عن سبیل اللہ، روکنے کے لیے اللہ کی راہ سے، یعنی ایک تو ہے اللہ کی راہ پر چلنے کے لیے سپورٹ کے طور پر خرچ کرنا اللہ، لیکن نہیں، اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو اللہ کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے انفاق فی سبیل اللہ، اور ایک دوسرا ہے یہاں جو جس کا ذکر ہے انفاق فی سبیل الشیطان، یا انفاق فی سبیل الشرک، شرک کی محفلوں میں شرک کے لیے جو خرچ کرنا ہے اس کے بارے میں یہاں فرمایا جا رہا ہے۔ بنیادی طور پر جو اس کا خصوصی طور پر جو تذکرہ ہے وہ غزوہ بدر کے حوالے سے، چونکہ یہاں سلسلہ اس سورہ مبارکہ میں چل رہا ہے، ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ سرزنش کر رہے ہیں، یعنی جو قریش تھے، ان کے جو ساز و سامان یا اسلحہ خریدنے کے لیے جو لوگ یعنی اسلام کی مخالفت میں گھوڑے، اونٹ، راشن، جو کچھ بھی وہ خرید رہے تھے، ان کا بندوبست کر رہے تھے، اللہ نے انہیں انفاق فی سبیل الشیطان اور فی سبیل الشرک قرار دیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَسَيُنْفِقُونَهَا، تو وہ خرچ کریں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حسرہ، پھر ان کے لیے ایک حسرت یہ خرچ کیا ہوا جو مال ہے ان کے لیے حسرت بن جائے گا، وبال بن جائے گا، ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب ہو کر رہ جائیں گے، یعنی وہ غالب بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں یہ خرچ کیا ہوا جو مال ہے موجب حسرت، پچھتاوے کا ذریعہ بنا دے گا، روگ بن جائے گا ان کی زندگی کے لیے، مال بھی ضائع ہو گیا اور ان کا جو مشن تھا وہ بھی کامیاب نہیں ہوا، ان کے دل میں حسرت ہی رہے گی۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن جب اللہ نے فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَّهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق آ کر ہی رہے گا، حق غالب ہو کر ہی رہے گا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اگرچہ غزوہ بدر میں کفار کے اکٹھے ہو کر لاؤ لشکر کی تیاری پر اس کے خرچ کے حوالے سے ہے، وہ ان لوگوں کو حسرت اور ناکامی کے سوا کچھ نہیں ملے گا، مغلوب ہو جائیں گے، جہنم رسید ہوں گے، یعنی جو لوگ بالواسطہ،
لیکن اس میں یہ بھی دیکھیں جو لوگ بالواسطہ یا بلا واسطہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر رہیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو اس طرح انسان کو وہ سب جو انہوں نے کیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لغویات پر جب انسان خرچ کرتا ہے نا، برے کاموں پر، لغویات پر، فحش کاموں پر، اور یعنی پر، یا اسلام کے خلاف یعنی کوئی ایکٹیویٹی ہے اس پر خرچ کرتا ہے، تو یہ مال بھی انسان کے لیے باعث حسرت بن جائے گا، افسوس کا باعث بن جائے گا۔ یعنی اللہ فرماتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن یہ ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کر کھائے گی۔ دیکھیں اس میں میں بڑے ادب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم ایسی محفلوں میں جہاں خرافات ہوتی ہیں ہم وہاں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور اس کو باعث ثواب سمجھتے ہیں، بعین ہی ایسے ہے جیسے کفار اللہ کے دین کے خلاف منصوبہ بندی کے لیے اپنا مال خرچ کرتے تھے، بعین ہی اسی طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی مخالفت ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے، یہ اللہ کے دین کے چراغ کو بجھانے کے مترادف ہے، حق کو نیچا دکھانے کی مترادف ہے۔ تو ان سب سازشوں کا وبال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں رسوائی ہوگی، اس دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ یعنی جائز اور فلاح کے جو کام ہیں، دین اسلام کی اشاعت ہے، ترویج ہے، اور مخلوق خدا کی بھلائی، مساکین، غربا، ضرورت مندوں، یتیموں، بے وگان، ان پر خرچ کیا ہوا مال وہ دنیا اور آخرت میں فلاح اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جبکہ شریعت کے جو مخالف سرگرمیاں ہیں، بے جا نمود و نمائش ہے، بس ایسے ہی دین، یعنی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس پر ہمیں لوگوں نے گمراہ کر رکھا ہے۔ اب دیکھیں محفلیں ہوتی ہیں، لوگ اس پر کس طرح نچھاور کرتے ہیں پیسے، اور ان کا ماٹو صرف پیسے اکٹھے کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں میں سب کی بات نہیں کر رہا، اچھا آپ دیکھیں اگر کچھ لوگ اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں تو آپ انہیں پرکھیں، دیکھیں محفل پہ بلائیں، وہ اللہ کا ذکر کریں، قرآن سنائیں، کچھ نہ دیں انہیں، اور آئندہ دیکھیں وہ آپ کی محفل میں آتے ہیں۔ یعنی بڑے بڑے لوگوں نے اس کو ذریعہ بنا رکھا ہے، آمدن کا ذریعہ بنا رکھا ہے، اور ہم خوشی سے ایسے لوگوں کو جو پہلے ہی کروڑوں پتی ہیں، ان کے پاس ایسا رزق ہے، لاکھوں کا ہے، زمین جائیداد انہوں نے بنا اسی سے بنا رکھی ہے، ان کو ہم یعنی ایک غریب آدمی، جیسا کہتے ہیں نا کہ غریب آدمی اپنے لیے تو سائیکل نہیں خرید سکتا، اور اس کے دیے ہوئے پیسوں سے اس کا پیر پراڈو پہ چل رہا ہے، اپنے کھانے کے لیے اس کے پاس دال نہیں ہے، اور اس کا پیر مرغ روسٹ، چکن روسٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کھا رہا ہے۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کا خرچ ہے؟ دیکھو ضرورت مندوں پر خرچ کرو۔ اگر تم نے خرچ کرنا ہے، سب سے پہلا مصرف تمہارا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم سے پوچھتے ہیں میرے نبی، تم سے پوچھتے ہیں کہاں خرچ کریں؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا انہیں کہہ دو اپنے اہل و عیال، ماں باپ، بچوں پر خرچ کرو، یہ سب سے افضل خرچ ہے۔ کھانے کے لیے گھر کچھ نہیں ہے، ہم ادھار لے لے کر بھی انہیں دیتے ہیں۔ احتیاط کرنی چاہیے، پہلے اپنے اہل و عیال کا سر ڈھانپو، پیٹ بھرو، ان کا خیال رکھو، یہ سب سے اچھا ہے۔ اور اگر پھر ہے تو پھر دیکھ سوچ کر اللہ کے نام پر دو، جس سے ہمیں آخرت کے لیے کچھ فائدہ ہو۔ یہی تو بات میں بار بار کہہ رہا ہوں، قرآن کو جب سمجھیں گے تو ہمیں اچھے اور برے کی تمیز ہوگی، ہم نے کیا کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کہاں کیا رکنا ہے، کس بات سے رکنا ہے۔ اللہ اور اللہ کا فرمان ہمارے لیے کھلا ہے، ہدایت کے لیے کھلا ہے، لیکن ہم کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔